اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پچھلے پروگرام میں 2724 اور 2725 جو دونوں حدیثوں یعنی ایک حدیث ہے، سند مختلف تھی، ایک جگہ امام بخاری نے ان کو ذکر کیا، ہم نے تفصیل اس کے بارے میں کچھ بیان کی تھی، اور آخر میں بات یہ چل رہی تھی کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان تمام کے تمام عادل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مزید بیان فرمایا کہ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور ہم نے آپ کو عقیدہ بیان کیا کہ اللہ کی ذات قدیم، اس کی صفات بھی قدیم، باقی کوئی بھی قدیم نہیں ہوتا، سب کے سب غیر قدیم ہیں۔ قدیم وہ جو ہمیشہ سے ہو، اور غیر قدیم جو پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا، اس کو غیر قدیم بھی کہتے ہیں، حادث بھی کہتے ہیں، ممکن بھی کہتے ہیں، مقدور بھی کہتے ہیں، مخلوق بھی کہتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس کی صفات تھیں، کوئی بھی چیز نہیں تھی، اس کا مطلب ہے صحابہ کرام بھی نہیں تھے، ابھی تو روحیں بھی پیدا نہیں کی تھی، لیکن اللہ کا علم بھی تھا، ارادہ بھی تھا، کلام بھی تھا۔ تو اللہ کا علم تھا کہ کون کیا کیا کرے گا، اصحاب رسول سے کیا معاملات ہوں گے، اور اس کے علاوہ پھر اللہ کا ارادہ ہوا کہ اللہ ان سے راضی ہوگا، اللہ ان کو اپنے سے راضی کرے گا، ان کے لیے جنت میں باغات تیار کرے گا۔ اور پھر کلام فرمایا، وہ کلام اللہ تعالیٰ کا موجود تھا لیکن ظاہر نہیں تھا، پھر بعد میں بذریعہ وحی نبی کریم کے پاس آیا اور قرآن میں وہ ذکر کیا گیا، اور ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو ازل سے ہی صحابہ کرام سے راضی تھا۔ لہٰذا کسی بھی صحابی پر اس قسم کے معاملات کی وجہ سے خدا نخواستہ تانہ زنی کرنا یا کوئی نیگیٹو تھاٹ اپنے ذہن میں لے کر آنا، یہ بالکل غلط ہے۔ انسان تھے، بتقاضائے بشریت کچھ ہوا، اس کے باوجود پھر ایسا نہیں ہوا کہ اگر کچھ ہوا تو اللہ بھی ناراض ہو گیا، رسول بھی ناراض ہو گئے، ان پر کوئی وعیدات نازل ہوئی، نہیں، بلکہ باقاعدہ ان کے لیے اللہ کی رضا کا اعلان ہوا، اور اگر کسی نے جیسے توبہ کی ہے تو ان کے توبہ کی قبولیت کے بارے میں آیات بھی نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے ساتھ ایک بڑا رحیمانہ معاملہ ہے، لہٰذا اپنی آخرت کی بربادی کے لیے کوئی بھی ان کے بارے میں منفی سوچ پیدا کرنا غلط ہے۔ اب اسی کے تناظر میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پیر صاحب ہیں، نیک ہیں، بعمل ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، صاحب علم ہیں، ایسے کوئی عالم ہیں، مفتی ہیں، آپ کے امام صاحب ہیں، آپ کے کوئی اساتذہ میں سے ہیں، اور خدا نخواستہ کبھی بتقاضائے بشریت، عادت والے کی نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو لگاتار عادی گناہ گار ہوتا ہے، اس کا حکم بالکل ایسا نہیں ہے، وہ چاہے امام ہو، پیر ہو، عالم ہو، بالکل قابل تعظیم نہیں ہے، لیکن کبھی اگر اچھے لوگوں سے کبھی کچھ ہو جائے تو فوراً سلسلہ عقیدت منقطع کر لینا اور یہ کہنا کہ جی ہمیں تو امید نہیں تھی کہ ایسا کریں گے۔ بھائی ٹھیک ہے، آپ کو امید نہیں تھی، لیکن کیا ایسا ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا، یہ بتائیے آپ۔ بالکل ہو سکتا ہے، انسان ہیں، بشر ہیں، کوئی خطا ہو گئی، نظر انداز کرنا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے، اور اگر ایسا گناہ عام ہو جاتا ہے، جیسے یعنی لوگ اس پر مطلع ہو جاتے ہیں، تو سامنے والا بیچارہ بہت ہی زیادہ گلٹ فیل کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود پوری زندگی اس نے تقوی میں، پرہیزگاری میں گزاری، کبھی ہوتا ہے کہ خطا ہو گئی تو اس کو زوال عزت کا جو خوف پیدا ہوتا ہے وہ اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ ہو تو وہی جان سکتا ہے، اور اس میں پھر ہم جا کر یہ ٹونٹنگ کریں اور تیر ماریں، حضرت آپ سے تو یہ امید نہیں تھی، آپ کو کچھ شرم نہیں آئی، آپ کو کچھ حیا نہیں آئی، یہ بڑی غلط چیز ہے۔ ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی اشرف القوم ہو، وہی جیسے مطلب کوئی قوم کے اندر عزت کی نگاہ سے دیکھے جانے والا ہو، اور اس سے خطا ہو جائے تو اس کے لیے بس اتنی ہی سزا کافی ہے کہ یہ کہا جائے حضرت آپ سے یہ امید نہیں تھی، بس۔ یعنی اگر حاکم اسلام، سزا میں عوام الناس کی نہیں کہہ رہا ہوں کہ جا کے پل پڑے ان پہ، حاکم اسلام اتنی ہی سزا دے دے کافی ہے کہ آپ سے یہ امید نہیں تھی، کیونکہ جب ایک شخص متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور کبھی اس سے خطا ہو گئی تو بیچارہ خود ہی آدھا فوت ہو جاتا ہے، بدنامی کے خوف کی وجہ سے، زوال عزت کے خوف کی وجہ سے، پھر فیملی ہوتی ہے، دوست احباب ہیں، اور لوگ ہیں، ان کی سوالیہ نگاہوں کا سامنا کرنے کے خوف کی وجہ سے وہ تو آدھا بیچارہ ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے، اور پھر ہم اس کو اور سزا دیں تو اتنا ہی کافی ہے، اور اس کو مہلت دی جائے اور دیکھا جائے کہ وہ سنبھلتا ہے کہ نہیں، تو انشاءاللہ ایسے افراد سنبھل جاتے ہیں۔ اور
یہ بھی مطلب دائرہ ادب میں رہ کے گزارش ہے کہ جو اس قسم کی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں نا، حضرت آپ سے تو امید نہیں تھی، وہ خود بہت بڑے پاپی ہوتے ہیں، خود بڑے بڑے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، چھپ کر گناہ کر رہے ہوتے ہیں، بے تکلف دوستوں کے درمیان، اپنے گھر والوں کے سامنے، لیکن ایسے وقت میں ایسا بن جاتے ہیں جیسے ہم تو بہت نیک پرہیزگار ہیں۔ یہ ہے خطا کار۔ بھئی ان سے یہ امید نہیں تھی، ہم نے تو آج تک ایسا کبھی نہیں کیا۔ واہ، یہ نہیں کیا آپ نے، لیکن سینکڑوں جو کر رہے ہیں وہ، اور جو آپ کے گھر والے آپ کی نگاہوں کے سامنے گناہ کرتے ہیں وہ، جن دوستوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں وہ رات دن گناہ کبیرہ کرتے ہیں وہ، پھر اس کا ایک جواب یہ ہوتا ہے یار یہ تو عام لوگ ہیں نا، بھئی یہ تو خاص آدمی تھے۔ تو کیا مطلب عام آدمی سے گناہ ہو سکتے ہیں، خاص سے نہیں؟ اور کیا عام آدمی کے لیے گناہ کرنا جائز، خاص آدمی کے لیے جائز نہیں ہے؟ مطلب جائز تو کسی کے لیے نہیں ہے، بس ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ ان کے لیے جائز اس لیے کہ عام آدمی ہے، یہ خاص ہے اس لیے ان کے لیے ناجائز۔ یہ شریعت نہیں کہتی، جو گناہ ناجائز ہے وہ خاص کے لیے بھی ناجائز ہے اور عام کے لیے بھی اتنا ہی حرام ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو معظم دینی ہوتا ہے، یہی اشرف القوم، یہی نیک پرہیزگار متقی آدمی، اس کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ہم ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ اب اگر اس سے کچھ ہو گیا تو اس کو سابقہ مقام عزت بالکل بھی نہ دو، یہ غلط ہے۔ یہ صرف اس کے لیے ہو سکتا ہے جو بار بار گناہ کرتا ہے، گناہوں کا عادی ہے، توبہ کرتا ہے ڈرامے بازی، اور پھر اس کے بعد 3 دن بعد وہی گناہ کرتا ہے، یہ ایک ایسا شخص ہے کہ اب یہ لائق تعظیم نہیں ہے۔ ایک دفعہ مہلت دیں، 2 دفعہ دیں، تیسری دفعہ پھر یہ کرتا ہے تو اگر امام ہے امامت سے ہٹا دیں، اگر پیر ہے اس سے بیعت توڑ دیں، اگر وہ عالم دین ہے تو آپ سلسلہ عقیدت منقطع کر سکتے ہیں۔ تو گناہ کا عادی ایک الگ ہوتا ہے، اور کبھی کبھار کسی سے بتقاضائے بشریت گناہ ہو جائے، یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ ایسے ہی میں ضمناً ایک بات عرض کر رہا ہوں، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی سابقہ زندگی میں کیے گئے کسی گناہ پر مطلع ہو جاتے ہیں، اور وہ اکثر رشتہ دار بتا دیتے ہیں، میں تمہیں نہیں پتہ، تمہارا باپ تو یہ کرتا تھا، تمہاری ماں تو ایسا ہوا تھا۔ تو بچے اس ایک گناہ کی وجہ سے اپنے ماں باپ سے بدظن ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں امید نہیں تھی کہ ہمارے ماں باپ ایسا کریں گے۔ بھائی آپ کے ماں باپ نے کیا جو کیا غلط کیا، ٹھیک ہے، اگر گناہ کیا تو غلط کیا، اس کو کوئی صحیح نہیں کہہ رہا، لیکن وہ بھی ایک انسان تھے۔ اگر وہ ابھی تک وہی گناہ لگاتار کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کے باوجود ماں باپ کا عدم و احترام ختم نہیں ہوتا۔ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ فَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہو، ان کو ڈانٹو مت، اور ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو، ان دونوں کے ساتھ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی قید نہیں بیان فرمائی کہ اگر تمہارے ماں باپ عالم ہوں، مفتی ہوں، نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، حافظ قرآن ہوں، نمازی ہوں تو یہ کرنا، اور اگر ایسا نہیں ہے، فاسق ہوں، فاجر ہوں، کوئی گناہ کرنے والے ہوں، تو پھر تم منہ پہ گالیاں بھی دے سکتے ہو، کہیں ہیں تو دکھا دیجئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بہت سے ماں باپ گناہ گار بھی ہوں گے، اس کے باوجود اولاد کو ادب اور احترام کا حکم دیا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اگر لگاتار بھی وہ گناہ کر رہے ہوتے تب بھی ان کا ادب و احترام تو کرنا ہے۔ ہاں کوئی ایسی تدبیر یا حکمت اختیار کرنا کہ وہ گناہ سے رکیں، یہ ایک اچھی بات ہے۔ جیسے فرض کر لیں کہ آپ کہیں کہ میں گھر سے جاتا ہوں، اگر آپ گناہ نہیں چھوڑتے تو وہ نہ چھوڑیں، چلے جائیں تو کچھ عرصے کے لیے گناہ سے دور، گھر سے دور، تاکہ گناہ چھوڑ دیں۔ ایسی کوئی تدبیر اختیار کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ ان کو گناہ کا احساس دلانا، جہنم میں قرار دینا، شاؤٹنگ کرنا، اور اس کے بعد یہ سوچنا کہ اب ان کا کہنا ماننا میرے لیے کوئی واجب نہیں کیونکہ گناہ گار ہے۔ یہ تو ہے عادی گناہ گاروں کے بارے میں۔ اور اگر کبھی کبھار کوئی گناہ ہو گیا، ماضی کے اندر تھا، اور وہ تائب بھی ہو گئے ہیں، اب وہ گناہ بھی نہیں کر رہے ہیں، اس گناہ پر آپ کا ناراض ہونا، کیا آپ کا حق ہے کہ آپ اس پہ ناراض ہو؟ ذرا یہ بتائیے۔ تو جو میرے بچے مجھے سن رہے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ سے صرف اس لیے بدظن ہوئے، انہوں نے اپنے دل میں اپنے ماں باپ کی عزت کو کم ہوتا محسوس کیا اور رویہ بدل لیا، روڈلی رویہ، روڈلی جوابات، جھڑکنا، دیگر چیزیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بھی اگر ماں باپ ہیں، انسان ہیں، تقاضائے بشریت اگر کچھ ہو گیا اور وہ لگاتار کر بھی نہیں رہے، تائب بھی ہو گئے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر ہم کسی کے گناہ پر مطلع ہوں تو اس کے گناہ کو چھپائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں کسی کا پردہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اس کا پردہ رکھے گا۔ تو ماں باپ تو تائب ہو چکے ہیں، آپ کو پردہ رکھنا تھا۔ اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جس خالہ نے، پھپھی نے، چاچا نے، تایا نے، ماما نے آپ کے والدین کا گناہ آپ کے سامنے ظاہر کیا، وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا۔ اس پہ واجب تھا کہ آپ کے گناہوں کا پردہ رکھتا اور آپ بچوں کے سامنے اس کو ذکر نہ کرتا۔ ہاں آپ کا ان سے ناراض ہونا بنتا ہے،
کہ آپ نے ایسا کیوں کیا کہ ہمارے والدین کے گناہ کو ہمارے سامنے بیان کیا، ہم آپ سے بات نہیں کرتے ہیں، ورنہ توبہ کریں آپ۔ انہیں توبہ نہیں کروانی، بلکہ ان کو سمجھنا کہ انہوں نے بڑا احسان کیا، ایک پوشیدہ بات ہمیں بتا دی، ہمارے ماں باپ نے تو چھپایا ہوا تھا، اور پھر جا کے ماں باپ پر الزام لگانا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یا صحیح بھی الزام نہ ہو، صحیح بھی آپ نے بات کہی تو نہیں کہہ سکتے آپ، ان کا پردہ رکھنا واجب تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان باتوں پر بھی توجہ رکھی جائے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب ما یجوز من شروط المکاتب اذا رضی بالبیع علی ان یعتق۔ مکاتب جب اس بات پر راضی ہو جائے کہ اس کو خرید کر آزاد کر دیا جائے تو اس کی کون سی شرائط جائز ہیں؟ تو یہ پہلے بھی آپ کو حدیث آ چکی ہے، ایک دفعہ پھر تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ عرض کر دیتے ہیں کہ مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں کہ آقا اسے کہہ دے کہ تم مجھے اتنے پیسے دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تو یہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ یہودیوں کے تابع تھیں، ان کی کنیز تھیں، انہوں نے ارادہ کیا کہ ان کو مکاتبہ بنائیں، تو ان کو کہا کہ آپ اتنے پیسے جمع کر دیں، ہم آپ کو آزاد کر دیں گے۔ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں، اور یہ میں حدیث پڑھ دیتا ہوں لیکن پہلے میں زبانی آپ کو یاد دلا رہا ہوں۔ تو وہ آئیں، انہوں نے کہا کہ بھئی اس طرح میرے مالکان نے کہا ہے تو آپ تھوڑی مدد کر دیں میری، تاکہ میں آپ کو یعنی پیسے دے دیں، میں آزاد ہو جاؤں گی۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دیکھیں میں ایسا کرتی ہوں کہ تمہیں خرید لیتی ہوں اور خرید کے تمہیں میں آزاد کر دیتی ہوں، لیکن شرط یہ ہوگی کہ تمہاری ولا میرے لیے ہوگی۔ ولا اسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی غلام کو آقا آزاد کرتا ہے اور اس غلام کا کوئی قریبی رشتہ دار نہ ہو، تو جب وہ فوت ہوگا تو اس کی وراثت آقا کو ملے گی، اس کو ولا کہتے ہیں۔ تو جب سیدہ عائشہ نے یہ کنڈیشن لگائی کہ میں تمہیں خرید کر آزاد کروں گی اور تمہاری ولا میرے لیے ہوگی، یہ جا کر ان کو کہو۔ انہوں نے جا کر ان کو بتایا تو انہوں نے کہا نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، ولا تو ہمارے لیے ہوگی۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ سرکار نے فرمایا ولا اس کے لیے ہوتی ہے جو آزاد کرے، تم اس کو خریدو آزاد کرو، ولا تمہارے لیے ہوگی، کیونکہ سرکار حاکم اسلام تھے۔ یہودی بھی جو اس وقت وہاں تھے وہ نبی کریم کے حکم کے تابع تھے، وہ سرکشی نہیں کر سکتے تھے، تو لہٰذا یہی ہوا کہ آپ نے خریدا اور اس کو آزاد کیا، اور سرکار کے حکم کے مطابق ولا آپ کے لیے ہوئی۔ اب اس کو دیکھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ یہ پہلے تو حضرت عبد الواحد بن ایمن نے حدیث بیان کی اپنے والد سے، انہوں نے کہا تھا کہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے مجھے بتایا کہ میرے پاس حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور وہ اس وقت مکاتبہ تھیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے ام المومنین آپ مجھے خرید لیجئے، کیونکہ میرے مالکان مجھے فروخت کر رہے ہیں، پھر آپ مجھے آزاد کر دیجیے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں۔ حضرت بریرہ نے کہا کہ میرے مالکان مجھے فوت نہیں کریں گے حتیٰ کہ وہ میری ولا لینے کی شرط لگائیں، یعنی وہ شرط لگائیں گے کہ ولا ہمارے لیے ہوگی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پھر مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سن لیا تھا، یا آپ کو راوی کہتے ہیں یا آپ کو اس بات کی خبر دے دی گئی تھی۔ آپ نے پوچھا بریرہ کا کیا معاملہ ہے؟ تم اس کو خرید لو اور آزاد کر دو، اور وہ لوگ جو شرط لگانا چاہیں لگا لیں۔ سیدہ عائشہ نے بتایا کہ پھر میں نے حضرت بریرہ کو خرید کر آزاد کر دیا، اور ان کے مالکوں نے ولا کی شرط لگائی۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا اس کے لیے ہوتی ہے جو آزاد کرتا ہے، خواہ وہ 100 شرطیں لگائیں، یعنی کچھ بھی شرطیں لگائیں ولا آپ کے لیے ہوگی۔ تو اب چونکہ غلاموں کا دور تو رہا نہیں ہے، لیکن بہرحال امام بخاری نے حدیث ذکر کی تو ہم نے برکت کے لیے اس کو ذکر کیا۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب الشروط فی الطلاق، طلاق میں شرطیں لگانے کا باب۔ حدیث نمبر ہے 2727۔ اچھا، عنوان یہ ہے اور حدیث ذرا دوسری قسم کی قائم کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سواروں کے شہر پہنچنے سے پہلے ان سے ملاقات نہ کی جائے، یعنی راوی کہتے ہیں کہ سرکار نے سواروں کے شہر پہنچنے سے پہلے ان سے ملاقات کرنے سے منع فرمایا، اور مہاجر اس سے مراد شہری ہیں،
مہاجر کی دیہاتی کے ساتھ بیع سے منع فرمایا، اور اس سے منع فرمایا کہ کوئی عورت اپنے سوکن کی طلاق کی شرط لگائے، اور اس سے منع فرمایا کہ کوئی شخص اپنے بھائی کی قیمت پر قیمت لگائے اور کسی خریدار کو پھنسانے کے لیے مصنوعی قیمت بڑھائے اور اونٹنی یا بکری کے تھنوں کو باندھے۔ تو اس حدیث میں کچھ افعال ذکر کیے سرکار نے جن کو منع کیا۔ پہلی بات یہ کہ سواروں کے شہر پہنچنے سے پہلے ان سے ملاقات کرنے سے منع فرمایا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو اپنا مال لاتے تھے گاؤں سے اور وہ پھر شہر میں لا کر بیچتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ وہ خود آ کر شہر میں پھر دکانداروں سے سودا کریں، کچھ فائدہ ان کو ہوگا، کچھ فائدہ ان کو ہوگا۔ لیکن بعض لوگ ایسے تھے کہ جو شہر کے باہر جا کر پہلے ان سے سودے طے کر لیا کرتے تھے اور کم ریٹ پر ان سے مال خرید لیتے تھے، اور پھر شہر میں آ کر چونکہ وہ قلت ہوتی تھی چیز کی، پھر وہ بہت مہنگا کر کے بیچتے تھے اور ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے۔ اس سے دیہاتیوں کو بہت زیادہ نقصان ہوتا تھا اور یہاں پر بھی نقصان ہو جایا کرتا تھا۔ لہذا نبی کریم نے منع فرمایا کوئی باہر جا کے سواروں سے ملاقات نہ کرے، ان کو آنے دیں، وہ شہر میں آئیں، شہری لوگ ان سے رابطہ کریں اور پھر سودا کریں۔ اس کے بعد جیسے سودا طے ہوگا، کسی کو فائدہ کسی کو تھوڑا بہت نقصان، وہ ہونے دیں۔ دوسرا سرکار نے منع فرمایا کہ مہاجر کی دیہاتی کے ساتھ بیع سے، مہاجر کی یعنی شہری کی دیہاتی کے ساتھ بیع، اس سے مراد بھی وہ ہے کہ جو خود خریدنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو، اس کا ایک تعویل یہ کی گئی ہے وہ طے کر کے لے لے اور پھر یہاں پر لا کر یا دوسروں کو بہت ہی مہنگا کر کے بیچے، اس طریقے سے منع فرمایا۔ ورنہ اگر وہ شہر میں آتے ہیں اور ڈائریکٹ دکانداروں سے رابطہ کر کے بیچتے ہیں تو اس کی بالکل اجازت تھی۔ تیسرا سرکار نے منع فرمایا کہ کوئی عورت اپنی سوکن کی طلاق کی شرط لگائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس پر بھی ہم نے کافی کلام کیا تھا کہ بعض اوقات ایک آدمی دوسری شادی چپکے سے خفیہ طور پہ کر لیتا ہے تو بیوی ناراض ہو جاتی ہے، خاندان والے ناراض ہو جاتے ہیں، اور راضی ہونے کی ایک ہی شرط ہوتی ہے کہ دوسری عورت کو طلاق دو۔ یہ سوکن کو طلاق دینے کی شرط غلط ہے، اور بعض اوقات جو دوسری ہوتی ہے وہ شرط لگاتی ہے پہلے بیوی کو طلاق دو پھر میں تم سے شادی کروں گی، سرکار نے اس سے منع فرمایا۔ اس پر انشاءاللہ کلام نیکسٹ پروگرام میں جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی تمام جو باتیں سنی ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔